بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوست حضرات گرامی، آج کچھ سوالات کے جوابات آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ سوالات مجھ سے کسی نے کیے اور میں نے مناسب سمجھا کہ ان کو تو ٹھیک ہے، جواب ہم نے دے دیا، لیکن اور بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات ہو سکتے ہیں، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم پہلے ان کے جوابات دیں، ویڈیو کی شکل میں دے دیتے ہیں، تاکہ اگر کسی اور کے ذہن میں بھی اس طرح کے اشکالات سوالات ہیں تو ان کو بھی تسلی اور تشفی ہو جائے۔ سب سے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا گیا کہ مفتی صاحب، جب آپ کسی بندے کو فرقہ اہل حدیث کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے دیکھتے ہیں تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے ان کو یہ عرض کیا کہ بھائی، آپ اپنے سوال کو ٹھیک کریں۔ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں پریشان ہوتا ہوں، میں پریشان نہیں ہوتا، میں فکر مند ہوتا ہوں اس کے بارے میں۔ آپ کا یہ کہنا کہ میں پریشان ہوتا ہوں یہ درست نہیں ہے۔ میں ایسے بندے کے بارے میں فکر مند ہوتا ہوں۔ اچھا، اب انہوں نے پھر سوال کیا کہ اچھا، آپ کو ان کی فکر کیا ہوتی ہے، کس چیز کی فکر ہوتی ہے آپ کو؟ تو جناب، اس کا جواب میں نے ان کو بھی دیا اور آپ حضرات کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ میری یہ حالت صرف فرقہ اہل حدیث کے بارے میں نہیں ہے۔ میری یہ حالت کہ جی میں فرقہ اہل حدیث کے ساتھ لوگوں کو اٹھتے بیٹھتے دیکھوں تو پریشان ہو جاتا ہوں، جسے آپ پریشانی کہتے ہیں، میں اسے فکر مندی کہتا ہوں۔ تو میری یہ حالت جب میں کسی قادیانی کے ساتھ کسی مسلمان کو اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے دیکھتا ہوں تو تب بھی میری حالت یہی ہوتی ہے، میں فکر مند ہو جاتا ہوں، جسے آپ پریشانی کہتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی مسلمان کو کسی منکر حدیث کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے دیکھتا ہوں تو تب بھی میں فکر مند ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں۔ اور اسی طرح جب میں کسی مسلمان کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے دیکھتا ہوں تو پھر بھی میں فکر مند ہوتا ہوں، جسے آپ پریشانی کہتے ہیں۔ بالکل بے عینی ہی جب فرقہ اہل حدیث کے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو پھر بھی میں فکر مند ہوتا ہوں۔ اگلا سوال انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب، آپ کو کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ بھائی، وہ اٹھتے بیٹھتے ہی ہیں، دوستیاں ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو آپ کو ان کی کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ تو جناب، میں نے عرض کیا کہ دیکھیں، جب کوئی سادہ مسلمان کسی قادیانی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو مجھے اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ وہ قادیانی کی باتیں سن کر کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار نہ کر بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرزا غلام قادیانی کو سچا سمجھ بیٹھے۔ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کر بیٹھے گا، حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر بیٹھے گا، مرزا قادیانی کو سچا سمجھ بیٹھے گا، تو وہ ایمان سے اسلام سے فارغ ہو جائے گا اور کفر میں چلا جائے گا۔ تو اب میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں، اب مجھے اس کی فکر کرنا بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ کہتے ہیں جی بالکل آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ بندے کا ایمان بچ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، قادیانیوں کے ایک ایک بچے کو انہوں نے اپنے مذہب کی چیزیں پڑھائی ہوتی ہیں، اور ہمارے سادہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کا علماء کے ساتھ تعلق واسطہ بالکل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ ان کی باتیں سن کر گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں، تو مجھے ان کی فکر کرنا بنتی ہے۔ ایسے ہی جب میں کسی شخص کو منکر حدیث کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے دیکھتا ہوں تو مجھے اس چیز کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کہیں وہ شخص منکرین حدیث کی باتیں سن کر ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کا انکار کر بیٹھے۔ اس لیے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر دیتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب کسی شخص کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ شخص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سادہ مسلمان بھائی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں ان کے دل میں کوئی میل نہ آ جائے،
اگر صحابہ کے بارے میں ان کے دل میں تھوڑا سا بھی میل آ گیا تو وہ ایمان کے لیے، ایمان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ایسے ہی جب میں کسی مسلمان، سادہ مسلمان کو فرقہ اہل حدیث کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھتا ہوں تو تب بھی میں فکر مند ہوتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص صحابہ اکرام، فقہا، مجتہدین کے بارے میں بدگمان نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فقہ کا انکار نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تقلید کا انکار نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کرامات اولیاء کا انکار کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو زبردستی کافر اور مشرک نہ بنانا شروع کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فروعی مسائل میں مسلمانوں کو الجھانا نہ شروع کر دے۔ تو یہ میری فکر بنتی ہے۔ اب جب میں نے چاروں باتیں کہیں تو انہوں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، بالکل بچانا چاہیے، مسلمانوں کی فکر کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے پھر آگے بات کی کہ آپ جب ان کی فکر کرتے ہیں، آپ ان سے ملتے ہیں، تو پھر آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں نے ان کو یہ عرض کیا کہ بھائی دیکھیں، میں نے کبھی بھی کسی مسلمان کو یہ نہیں کہا کہ آپ قادیانیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، میں نے کبھی بھی کسی مسلمان کو یہ نہیں کہا کہ آپ منکرین حدیث کے ساتھ اٹھو بیٹھو یا نہ اٹھو بیٹھو، کبھی بھی میں نے کسی مسلمان کو یہ نہیں کہا کہ آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ کیوں ملتے ہو۔ اسی طرح میں نے کبھی بھی کسی مسلمان کو یہ نہیں کہا کہ آپ منکرین فقہ، منکرین تقلید، فرقہ اہل حدیث کے لوگوں کے ساتھ آپ نہ بیٹھے، بلکہ میں کیا کہتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ علماء کے ساتھ تعلق رکھو، آپ قادیانیوں سے بیٹھو، لیکن علماء کے ساتھ تعلق رکھو گے تو انشاءاللہ قادیانیوں کے فتنے کا شکار نہیں ہوگے۔ اگر آپ کا تعلق علماء کے ساتھ ہوگا، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، علماء سے آپ دین سیکھیں گے، تو کبھی بھی کسی بھی صورت میں آپ منکرین حدیث کے فتنہ کا شکار نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی جب علماء کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان سے دین کو سیکھیں گے، دین کے مسائل کو سیکھیں گے، تو کبھی بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے فتنے کا شکار نہیں ہو سکو گے۔ اور بالکل ایسے ہی اگر علماء کے ساتھ لوگوں کا تعلق ہوگا تو فتنہ اہل حدیث، فرقہ اہل حدیث کے فتنہ کا بھی شکار نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے آج کی گفتگو کا یہی خلاصہ ہے کہ ایک تو کسی مسلمان کو جب ہم کسی گمراہ فرقے کے ساتھ بیٹھتے دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اور فکر کیا ہونی چاہیے، کہیں وہ لوگ ان کے غلط عقائد کو تسلیم نہ کر لیں، سچ نہ مان لیں، اس سے کیا ہوگا، گمراہی کی طرف، کفر اور ضلالت کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا تعلق علماء کے ساتھ برقرار رکھے، اس لیے کہ علماء ہی آپ کو بتائیں گے کہ دین کیا ہے، دین کیا نہیں ہے۔ قادیانی جب پروپیگنڈا کریں گے تو آپ علماء کے پاس جائیں گے کہ قادیانی یوں کہتے ہیں، علماء جواب دیں گے، آپ کی تسلی ہوگی۔ اسی طرح منکرین حدیث جب پروپیگنڈا کریں گے، قرآن پڑھ کر سنائیں گے آپ کو، قرآن سے استدلال کریں گے، قرآن سے دلیلیں پیش کریں گے، تب بھی آپ کو علماء کے پاس جب جائیں گے، علماء آپ کو سمجھائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ ایسے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں جب آپ کو کوئی غلط باتیں بتائی جائیں گی تو آپ یقیناً علماء کے پاس جائیں گے۔ جب علماء کے پاس جائیں گے، علماء آپ کو حقیقت بتائیں گے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح جب فرقہ اہل حدیث کے کسی بندے کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ فقہ حنفی پر اعتراض کرے گا، وہ علماء دیوبند پر اعتراض کرے گا، وہ فضائل اعمال، فضائل صدقات پر اعتراض کرے گا، وہ مختلف تقلید پر اعتراض کرے گا، وہ امام ابو حنیفہ پر اعتراض کرے گا، وہ کسی پر بھی اعتراض کرے گا، تو آپ علماء سے رابطہ کریں گے، آپ علماء کے پاس آئیں گے، آپ علماء سے دین کو سیکھیں گے، تو آپ کبھی بھی ان فتنوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں علماء کے ساتھ جوڑے رکھے اور ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔